السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ایک ایسے قدیم شہر کے بارے میں ہے جس کی تاریخ ہڑپا اور موہنجو داڑو سے بھی پرانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس کو کس نے آباد کیا اور اس کے اچانک ختم ہو جانے کی وجہ کیا تھی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور جو دوست چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا وقت ضائع کیے بنا ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں قدیم آثار واقع ہیں۔ چشمہ واپڈا ریسٹ ہاؤس سے 5 سے 6 کلومیٹر در تنگ کی طرف یہ جگہ ٹالوٹ کہلاتی تھی، اب یہ کافر کوٹ کہلاتی ہے۔ راجہ بل اور تل کا ذکر ہندو شاہی بادشاہوں کے طور پر ہوتا ہے۔ ان کا تعلق راج ونش کے شاہی خاندان چندرا ونش کے ذیلی شاخ یادوش ونش سے تھا۔ یہ آثار قدیمہ جن کو حکومت پاکستان نے ثقافتی ورثے کا درجہ دے رکھا ہے، جو اپنے عروج کے زمانے میں ایک ترقی یافتہ شہر کا درجہ رکھتا تھا۔ بلوٹ قدیم ہندو شاہی بادشاہ راجہ بل کے نام سے مشہور ہے، جو کہ راجہ بل کی حکومت کا پایہ تخت تھا۔ راجہ بل اور راجہ تل 2 بھائی تھے جن کو تاریخ میں بادشاہ لکھا جاتا ہے۔ ان کا دور حکومت تاریخ دانوں کے مطابق 2500 قبل مسیح سے پہلے بنتا ہے۔ قدیم بادشاہ راجہ سرکپ کے ٹیکسلا فتح کرنے کا دور 2000 سال بنتا ہے۔ اس کے بعد راجہ سرکپ کے بیٹے راجہ سرسک کا نام آتا ہے، جس نے اپنے والد کی تعمیر کردہ شہر سرکپ سے کچھ فاصلے پر سرسک نامی شہر تعمیر کروایا، جس کے کھنڈرات آج بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق راجہ ہوڈی، جس کو کتابوں میں راجہ ہودی لکھتے ہیں، راجہ سرکپ کا رشتہ دار تھا، جس نے راجہ رسالو کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ تاریخ میں راجہ سرکپ، راجہ سرسک اور راجہ ہودی کے فوراً بعد راجہ بل اور راجہ تل کا نام آتا ہے۔ راجہ تل مافوق البشر حیثیت کا حامل بادشاہ تھا۔ وہ ایک ہی وقت 2 بھاری افراد کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دیتا تھا۔ وہ عام جانوروں کا شکار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، صرف شیر، ہاتھی اور گینڈے وغیرہ کا شکار کرتا۔ راجہ بل اور تل بہت بہادر، طاقتور، نہایت ہی دلیر بادشاہ تھے۔ دریائے سندھ کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر دریائے سندھ کے کنارے قدیم قلعے، عبادت گاہیں اور تباہ شدہ آبادیوں کے آثار ملتے ہیں۔ ایسے ہی آثار ڈیرہ اسماعیل خان شہر کے شمال کی طرف جسیور پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، جو کافر کوٹ، راجہ بل، راجہ تل اور ہندو ویدک اشرم مندر کے نام سے مشہور ہیں۔ اس قلعے کے اندر بنائے گئے تالابوں میں رام کنڈی نامی تالاب ہندوؤں میں نہایت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور دریائے کرم اور دریائے سندھ آپس میں ملتے ہیں۔ کسی دور میں دریائے سندھ کافر کوٹ کے پہاڑوں کے نیچے بہتا تھا۔ راجہ بل اور راجہ تل نے یہاں 7 مندر تعمیر کروائے تھے۔ ان مندروں کو مضبوط قلعے کے اندر تعمیر کروایا تاکہ حملہ آور سے محفوظ رہیں۔ ان مندروں کی تعمیر کے لیے پتھروں کا استعمال کیا گیا جو دریائے سندھ کے راستے لائے گئے تھے۔ ان پہاڑوں تک پہنچنے کے لیے ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ ان مندروں کو ویدک مندر بھی کہا جاتا ہے۔ ان مندروں پر کسی قسم کی کوئی مورت نہیں ہے، بلکہ پتھروں پر خوبصورت پھولوں کو تراشا گیا ہے، گویا مندروں کو پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ ان مندروں کو شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں نے تباہ کر دیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق محمود غزنوی نے مندروں کو نقصان پہنچایا۔ شمال ہی کی جانب ماڑی اور اس سے آگے ڈیرہ اسماعیل خان میں
کافر کوٹ کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہاں اہم اور قدیم ہندوستانی تہذیب کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ کافر کوٹ کے کھنڈرات 2 قلعوں پر مشتمل ہیں جو کہ ضلع کے مضافات میں سلسلہ کوہ قاصور کے زیر جانب چھوٹی پہاڑیوں پر دریائے سندھ کے مد مقابل واقع ہیں۔ ان میں سے ایک کنڈال سے 1 میل جنوب کی جانب جبکہ دوسرا بلوٹ کے قریب ہے۔ یہ دونوں قلعے نہایت قدیم اور تاریخی اعتبار سے اہم ہیں۔ ان میں پتھروں سے بنایا دفاعی حصار اور ہندو مندر نما عمارات جو تراشیدہ بھی ہیں قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام تعمیرات ایک مخصوص پتھر سے بنائی گئی ہیں جو قریب کے پہاڑوں میں نہیں پایا جاتا اور جس کے متعلق روایت یہ ہے کہ خوشحال گڑھ سے لایا گیا۔ قلعہ کافی وسیع و عریض ہے اور یہاں اس دور میں بڑی تعداد میں سپاہی رہتے ہوں گے۔ اس کے متعلق حوالہ اور روایات یہ ہیں کہ یہاں تل اور بل نامی 2 ہندو راجگاؤں کی حکومت تھی۔ راجہ بل اور تل کا تیسرا بھائی عقل تھا جو بنو کے نزدیک واقع آکرا کا بانی تھا۔ آکرا کا شہر سرسبز و شاداب اور خوشحال تھا۔ میں اس نے بھی ایک قلعہ بنوایا تھا۔ یہ قلعے افغان قبائلیوں کے حملے کے خلاف مدافعت کے لیے بنائے گئے تھے جو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔